اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص رحمتیں بھی ہوں گی اور عام رحمتیں بھی ہوں گی۔ اولئک المہتدون، یہ لوگ ہدایت پر ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت، ہمارا بس جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس کو کوئی گناہ نہیں ان یطوف بہما، کہ وہ ان کو طواف کر لے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو آدمی خوشی سے اچھا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ خبردار ہے، خوب جاننے والا۔ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے، شعائر اللہ اللہ کی نشانی ہے۔ شعائر اللہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی یاد آتی ہے۔ مسجد شعائر اللہ میں سے، مسجد کا مینار شعائر اللہ میں سے، امام مؤذن، حافظ قرآن، شہید، عالم دین، مفتی، تبلیغی، مجاہد، مبلغین، خانقاہ والے، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، یہ سب شعائر اللہ ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کیا داڑھی یہ شعائر اللہ کا سنا۔ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ داڑھی کی توہین کرنے والا کا کفر ہے۔ داڑھی کی توہین کرنے سے آدمی کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے۔ اس لیے شاعر اللہ کی توہین کرنا کفر ہے اور اس کی بےدبی اور توہین کو جائز ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا بالبينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس ابھی کو جو نازل کیے جو اس میں والی دلائل اور ہدایت ہے، من بعد ما بيناه، بعد اس کے کہ اس کو بیان کیا نازلوں کو بھی کتاب میں۔ اولئک يلعنهم الله، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کو لعنت فرماتے ہیں، ويلعنهم اللائنون، اور لعنت کرنے والے کو لعنت کرتے ہیں۔ الا الذين تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کی، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور بیان کر لے، فاولئک اتوب علیہم، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو متوجہ ہوتا ہوا ہے توبہ رحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذين كفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا الكفار، اور مر گئے کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، وہ لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ و فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ کا موضوع دعوت کی اللہ ہے، توحید ہے، اس لیے مضمون لوٹ میں واپس توحید کو ملا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو بہت مہربان نعمت کرنے والے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو چل رہی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، چیزوں کو لے کر لوگوں کو فائدہ دے، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، من ماء پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، بس اللہ نے اس کے ذریعے سے زندہ کیا زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ یہ توحید کے اوپر دلائل ہے کہ آسمان سے بارش برسانے والا اللہ تعالی ہے، اور اس بارش اور پانی کے ذریعے فصلیں اگانے والا، پھل اگانے والا اللہ تعالی ہے۔ کوئی غیر اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی خدا سے اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں قسم کے جانور، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلے، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور باتیں جو لڑکے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان،
آیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ان لوگوں کے بھی عقل سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو دیکھے گا اور توحید کے دلائل پہ غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو ضرور اس کو اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہر چیز میں نظر آئے گی۔ اور جو تدبر نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، اس کو توحید اور وحدانیت نظر نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ انداز شریک، یعنی شرک کرتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، محبت کرتے ہیں ان سے اللہ سے محبت کی طرح، اللہ کی محبت کی طرح۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو مسلمان اشد حُبًّا للہ، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، بلکہ اشد حُبًّا للہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یعنی نعوذ باللہ مشرکین خدائی کا درجہ بتوں کو دیتے ہیں، غیر اللہ کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے مشرک کا بہت ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک سے اور مشرک سے بہت زیادہ نفرت کا اظہار فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شراکت کو برداشت کرتا ہے۔ قبر والوں سے ملک نہیں ہوتا، درگاہ والوں سے ملک ہوتا، دینے والا صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، احتاج کے ظالم لوگ جب دیکھیں اس جلوگر عذاب جس لوگ دیکھیں کہ عذاب کو اندر قوت للہ جميعا، کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کے لیے، آدمی اللہ کی دوستی کو تمام طاقتوں کو مالک کو اختیار مالک کرتا ہے، تمام طاقتیں قوت اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے طاقت مانگے، اللہ تعالیٰ سے امداد مانگے اور نصرت کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس وقت بیزاری ظاہر کی ان لوگوں نے جن کی اتباع کی ہے، ان لوگوں سے جو اتباع کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور سب نے عذاب کو دیکھ لیا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو گئے، آپس میں تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن مشرکین جو بتوں کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں قبروں میں جا کر، تو یہ قبر والے اور یہ غیر اللہ قیامت کے دن مشرکین کی عبادت سے بیزاری کا ظاہر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور ان کے آپس میں جو تعلقات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے غیر اللہ کی، قبر والوں کی، کہ قیامت کی ہماری سفارش کریں گے، وہ کوئی قیامت کی سفارش نہیں کریں گے، تو یہ کہہ دیں گے کہ اتنا عبادت دیکھو کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، جن کی عبادت کر رہے تھے۔ قرآن کہتے ہیں وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو تعلقات ہو گئے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اچھا اس سے مراد یہ شاید سے کہ جو مشرک بڑے اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو شرک پہ لگایا، بھائی کئی بریٹی مشرک مولوی ہوتا ہے، مشرک پیروکار ہوتا ہے، تو قیامت کے دن جو ان کے بڑے وہ ان سے بیزاری ظاہر کریں گے اور ان کے آپس میں تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت پیروکار حیران ہو جائیں گے، یار انہوں نے تو ہمیں شرک میں لگایا تھا، انہوں نے ہمیں شرک کی دعوت دی تھی، انہوں نے ہی ہمیں اس کام میں لگایا تھا، لیکن اب قیامت کے آپس میں تعلق نہیں رہے گا۔ اچھا وہ تشریح کی اور دوسری ہے رسول بقرہ میں
وقال الذين اتبعوا اللہ کے وہ لوگ جو اتباع کی کہ اتباعوں کی بات کریں تو انت لنا کرتا تاش کے میں دو دنیا میں جانے کا موقع مل جائے فنبر منهم ہم بھی ان سے بیداری ظاہر کریں گے کما تبرؤوا منا جیسے انہوں نے ہم سے بیداری ظاہر کی کذالک یریہم اللہ اعمالهم اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرات حسن بنا کر علیہم ان پر وما هم بخارجین من النار اور وہ لوگ نکالے نہیں جائیں گے دوزخ سے مشرک دوزخ سے کبھی بھی نہیں نکلے ہمیشہ جہنم کی آگ جلتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان مت چلو شیطان کے قدموں پر انه لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا ایک کھلا ہوا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم کہو اللہ پہ اور تم جانتے نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب کہا گیا اسے اتباع کرو اس حکم کی جو اللہ نے نازل کیا قالوا کہتے بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا سے باپ دادا کو اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا اگر ان کے باپ دادا کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہو ولا يهتدون اور نہ ہدایت کرو وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي اس آدمی کی مثال کی طرح ہے یعنی مسلمان لائے بیمائی سے جانور بولا ہے وہ جو نہ سنے إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مگر بلانے ہو پکارنے کو سن کو میرے بھر ہوں گے ہم جو اپنے فہم لا يعقلون اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو بھائی صاف ستھری چیزیں کھائیں حلال طیب اور اللہ تعالیٰ کا اس کو شکر ادا کریں مشرکین کیا کرتے تھے کہ حلال کو حرام کر دیتے تھے اپنی طرف سے اور حرام کو حلال کر دیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم جو پاک صاف ستھری چیزیں حلال چیزیں آپ کو دیے وہ ہم کھائیں اور ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں شکر کی دو قسمیں شکر قولی اور شکر فعلی شکر قولی وہ کہ جو زبان سے ادا کیا ہے جیسے کھانا کھایا کھانے کے بعد دعا پڑھ لو کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لو آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا اور یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے بڑے احسانات ہے بڑے نعمت یہ شکر قولی اور ایک شکر فعلی کہ 5 وقت نماز فرض زبان سے ادا کرنا واجبات پورے کرنا اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا روزے سارے رکھنا یعنی سارے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اسے کہتے ہیں شکر فعلی شکر فعلی وہ واجب کی وجہ کیونکہ اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ فرائض واجبات پورے نہیں کی تو آپ گنہگار ہو اور اس کا آپ سے سوال ہے انما حرم علیکم المیتۃ تم پر حرام کر دیا گیا مردار والدم ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل به لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا فمن اضطر فالجوع کی مجبور ہو جائے غیر باغ الشرک کے ساتھ لذت کا طلب نہ ہو طالب نہ ہو ولا عاد اور حد سے بڑھے فلا اسم علیہ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت میں یہ ایک بڑی عام ہے اور اس سے اصول جو میں طلبا کو متخصصین والے ہوتے ہیں تخصص والے کو یعنی کرام جب ان کو پڑھاتا ہوں ان کو اصول بتاتا ہوں بخاری اور ترمذی میں ان کو مشکات بھی بتاتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا. مردار کسے کہتے ہیں؟ گائے بکری حلال ہے لیکن بغیر ذبیحہ شرعیہ کے، یعنی بغیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیے وہ مر گئی، تو اب مردار ہے اس کا کھانا چاہیے. اور پھر وہی کے ایف سی والے آتے ہیں جو نیچے پیچھے بٹھا رہے تھے مرغی والے، تو مرغی والے پیچھے گاڑی میں رکھتے تو پیچھے گاڑی سے آیا جو مرغی بڑی ہوئی اور ایک مرغی والا آیا اس نے بڑی مرغی اٹھائی، میں بھی ایک دو اور ان کے سامنے چھینی اور چھین کے لے جاتے اس کو بہت سمجھایا کہ مردار ہے حرام ہے، لیکن وہ مانا نہیں. لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا حلال اور حرام میں فرق ٹھیک ہے جیسا کھائیں گے ویسے یہاں سارا برتن ہوگا. اسی طرح بہتا ہوا خون ہے، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو بہتا ہوا خون نکلتا ہے فوارے کے ساتھ. خنزیر کا گوشت حرام اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا وہ بھی حرام ہے. یعنی کسی درگاہ میں جو جانور ذبح کیا گیا ہے اگرچہ بکرا ہو یا کوئی گائے کیوں نہ ہو اور درگاہ پہ ذبح ہوئی ہے اگرچہ اللہ کا نام بھی لیا ہے، قرآن شریف میں بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے حرام ہے کہ صاف قرینہ ظاہر ہے کہ جو اس درگاہ کے اندر قبر ہے اس کے نام پر اس جانور کو نامزد کیا گیا، اس لیے وہ مردار کے حقوق پہ اور اس کا کھانا جائز نہیں. تاہم اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کھانے پینے اور کوئی سامان کوئی حلال اشیاء موجود نہیں اور اس کو پتہ ہے کہ اگر مجھے حلال اشیاء نہیں کھائی تو میں مر جاؤں گا، تو وقت کی ضرورت کے تحت اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے. اب وہ حرام کس میں حلال نہیں، وہ حرام ہی. لیکن اس آیت سے پتہ لگا کہ بقدر مجبوری صرف اس آدمی کے لیے، ہر آدمی کے لیے، اس آدمی کے لیے جان بچانے کے لیے اس حرام چیز کا کھانا شریعت نے مباح کر دیا. جہاں اس نے اتنا کھا لیا کہ اس کی جان بچ گئی، اب اس کے لیے اس حرام اشیاء کا جائز. اس آیت سے بہت سے مسائل لگے ہیں. خون ہے نا، خون ایک ناپاک اور بڑی چیز ہے اور خون کی خرید و فروخت حرام. کیا بولو حرام. لیکن آج کل جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ خون کی بوتلیں مریض کو لگوانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ خون دے بھی اور خون خریدے بھی. حالانکہ شرعی طور پہ خون خریدنا یا بیچنا حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک اور پلید ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا سسٹم اور قانون یہ بنایا گا کہ خون کی خرید و فروخت کی جاتی ہے جو کہ غلط ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسانی جان کو تو بچانا ہے، ورنہ تو جو مریض ہے اسپتال میں کیا ہوگا، بچ جائے گا نا. تو اس لیے انسانی جان کو بچانے کے لیے خون خریدنا کیا ہے، جائز ہوگا. کیا ہوگا آپ کے لیے جائز. اس میں بہت سے مسائل کرتے ہیں. اس آیت سے تصویر کا کھینچنا کھچانا حرام ہے، چاہے وہ موبائل کی تصویر ہو، ٹیلی ویژن کی ہو، ہاتھ کی بنائی ہوئی ہو، ریکارڈڈ ہو، کھینچی ہوئی. لیکن فی زمانہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور گمراہ اور بے دین لوگ ویڈیوز بنا کر گمراہی پھیلا رہے ہیں جو پورے عالم کے لوگ سنتے ہیں. اس لیے علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویڈیو بیان بنائے جس میں وہ حق بات کرے، باطل کا رد کرے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام مسائل سکھائے تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ان گمراہوں سے بچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب اگر بیان کی تصویر آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سیلفی لے لوں یا تصویر جائے گا حرام ہے. یہ مجبوری کے تحت زمانے کی ضرورت کی وجہ سے کہ لوگ اب آڈیو بیان نہیں سنتے بلکہ ویڈیو سنتے ہیں اور آگے باطل کا قبضہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پر.
اور ان سے اپنے اپنے ایمان کو اور لوگوں کے بھی ایمان کو بچانا ہے. اس لیے لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ جن کا علم پختہ ہے، ہر عالم نہیں، جن کا علم پختہ ہے اصول کی درجے میں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تعلیم کو عام کرے اور پھیلائے. ہاں تو آگے نا ضرورت ہوتا ہے تجربہ بہت ضروری ہے. میرا بات وہ بتا دو جتنی ضرورت ہے وہ اتنا استعمال ہو زیادہ. جیسے آج کل ہمارے بھائی ان کی تعریف رسول صاحب ہے، بہت کام کرے نا، بہت کام ہے، لیکن وہ سیلفی بھی بھجوا دے، وہ سعودیت ہے سیلفی کی چالی کی کوئی ضرورت نہیں، یا باہر ان کو بھی ڈائریکٹ تصویر ڈالنے اس کی کوئی ضرورت نہیں. شریف طور پہ وہ حرام ہے، بس بیان کی تصویر آئی وہ ضروری ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ضرورت تصویر کی نہیں. کیونکہ شادی بیاہ کے موقع میں بھی تصاویر کھینچی جاتی ہے، وہ بھی ناجائز حرام ہے. وہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام ہے اور کوئی اس کو بڑا سمجھتا ہے. یہ جو آیت ہے نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر، یہ جو ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اس سے بہت سارے اس میں جو اصول بیان ہو رہے ہیں، اس اصول کے تحت بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. جیسے خاتون جب بچہ جنتی ہے تو اگر آپریشن سے ڈلیوری ہے تو بس ڈاکٹر آتا ہے، سرجن، اور وہ خاتون کی کمر کے اوپر سے کپڑا ہٹاتا ہے اور کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کر انجیکشن لگاتا ہے. عام طور پر کسی بھی نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، حرام ہے. لیکن زچگی کے موقع پر وہ عورت کی کمر کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر براہ راست اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھتا ہے، تو یہ اس ڈاکٹر کے حق میں اس لیے جائز ہے کہ وہ ضرورت کے درجے میں انجیکشن لگا رہے ہیں، اور انجیکشن بھی لگے گا تو اس کی یہی ضرورت ہوگی. تو یہ ضرورت ہے کیا ہے، یہ کیا ضرور رہتا ہے تو اس کا جواز ہے. لیکن اگر عام طور پر کوئی بھی آدمی کسی عورت کی جسم سے کپڑا اٹھائے تو ہو گیا حرام ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ضرورت کا وقت ہے کہ بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اس وقت کی مجبوری ملا. سمجھ آئے؟ اس اصول سے بہت سارے مسائل. چلو کافی ہے قرآن شریف میں پڑھا. الحمدللہ رب العالمین. اس وقت یو کے میں ہمارے محسن بھائی بہت پریشان ہیں اور انویسٹیگیشن اداروں نے اس وقت ان کو بلایا ہے اور ایک کمرے کے اندر اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایک ناجائز اور غلط الزام محسن کے اوپر لگا ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان الزامات سے بری فرمائے، عزت عطا فرمائے اور ان کی نوکری جانے خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نوکری کو بحال رکھے، بلکہ ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نوکری کو قائم و دائم رکھے اور ترقی عطا فرمائے. اور جو آدمی ان کے اوپر بھیجا الزام لگا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پڑا کر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے اور محسن بھائی کو اللہ تعالیٰ خوب اعزاز دے، ان کی نوکری قائم رہے. اللہ خوب ترقیاں اور بلندیاں ہمارے محسن بھائی کو عطا فرمائے. ابھی درس میں آنے سے پہلے یو کے سر نے ٹیلی فون کیے اور مجھے کہا ہے کہ 10 منٹ کے بعد انویسٹیگیشن ادارے کے پاس مجھے جانا ہے اندر اور وہاں وہ مجھ سے سوال جواب کرے. اللہ تعالیٰ محسن کی نوکری سلامت رکھے، اللہ اس کو خوش رکھے اور جو حاضرین اس کے پیچھے پڑے اللہ ان کو تباہ و برباد کرتا ہے. اللہ بھائی دعائیں قبول فرمائے. ادارے کے ہمارے کچھ اور کوئی مسائل ہیں، کچھ بجلی کے بل کا مسئلہ بھی ہے، آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مسائل فرمائے، قرض ادا فرمائے، اس زمین محفوظ رکھیے، محمود رکھیے، ہمیشہ اللہ عطا فرمائے.